مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمجھا رہی ہوں، موبائل پہ ایک تو ہم نے یہ پہلو دیکھا کہ موبائل گیمز کھیلے جا رہے ہیں، پھر ہم نے بات کی کہ اگر ایجوکیشنل گیمز ہیں یا ایسی ویڈیوز ہیں جو بچے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ مباح کا پہلو وہاں موجود ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بچے بچیاں بہنیں موبائلز پہ قرآنی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ بڑا ان کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، شرعی حکم کیا ہوگا؟ جی، اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو یہاں پر پہلے سوال کے حوالے سے کرنا چاہوں گی جی، اور وہ یہ کہ جو والدین ہیں، خصوصاً جو والدہ ہیں، ان کا کریکٹر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بس میری تھوڑی سی فرصت ہو جائے، چاہے میرا بچہ گیم میں جتنا ہی ٹائم گزار دے یا کارٹونز کے آگے بیٹھ جائے، وہ پھر اس میں فرق نہیں کرتی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو والدہ جو گھر میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو لمیٹڈ ٹائم ان کو دیا جائے اور پھر واچ کرتی رہیں کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں۔ تو جیسا ذہن آپ دیں گے اسی کے مطابق پھر بچہ، شروع میں اگر ذہن دے دیا جائے تو پھر انشاءاللہ بعد میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو جس طرح مصحف شریف سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، اسی طرح پاکی کی حالت میں قرآن پاک سے کی تلاوت موبائل سے کرنا بھی جائز ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ بغیر وضو یا وضو کے ساتھ دونوں طرح سے موبائل پر تلاوت کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں تو جس طرح زبانی تلاوت کرنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وضو سے ہو اور باوضو ہی تلاوت کرے، تو یہاں پر بھی بہتر کا پہلو یہاں یہی ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ اگر آپ موبائل سے بھی تلاوت کر رہے ہیں تو باوضو ہی ہوں، اس کی کوشش کریں۔ اور اگر بالفرض کسی ایسے مقام پر ہیں کہ وضو نہیں کر سکتے تو تلاوت نہ چھوڑیں، آپ موبائل سے اپنی جو تلاوت کا معمول ہے وہ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک بات آخر میں ضرور عرض کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب موبائل کے عادی ہو جاتے ہیں تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ بغیر وضو بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں، تو جو مصحف شریف گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے بس وہ صرف الماری کی زینت بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ کردار درست نہیں ہے۔ جو آپ موبائل سے تلاوت کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر گھر میں ہوں تو کوشش کریں کہ قرآن کریم سے براہ راست تلاوت کی جائے، یا اگر درمیان میں اس طرح سے کر لیں کہ کبھی قرآن پاک سے تلاوت کر لی اور کبھی موبائل سے بھی پڑھ لیا، تو یہ طریقہ درست ہے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور موبائل سے ہی پڑھنا جی، اس میں بھی شرعن کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ادب کا پہلو یہی ہے کہ جو قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو بھی کھولنے کی اپنی برکت بھی تو ہے، اس کی برکت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا، پڑھنا، چھونا، یہ سب کچھ ثواب ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو اگر براہ راست پڑھ رہے ہیں ان الفاظ کو تب بھی دیکھنا ثواب ہے، اور اگر یہاں نیت کر لیں گے تو دیکھنا اس وقت بھی ثواب ہے، لیکن ایک باقاعدہ قرآن پاک کو کھولنے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس معمول کو جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا اس کو مطلقاً ترک نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جس موبائل میں قرآن مجید موجود ہے وہ موبائل بھی میرے خیال سے اس پہ بھی اس کی برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن پھر ساتھ میں جو دیکھنے والے ہیں وہ خیال رکھیں کہ اس پہ مزید ایسی چیزیں نہ دیکھی جائیں، پھر اس کا بھی تو ادب ہو جاتا ہے نا۔ موبائل پہ قرآن مجید پڑھنا، کیا بے وضو موبائل پہ قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ تو جناب میری بہن نے کہا کہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنا لیں۔ پھر گانا سننے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اب جس موبائل میں قرآنی ایپس موجود ہوتی ہیں، اگر میری بہنیں اس موبائل کو واش رومز لے جاتی ہیں، جو میری بہنیں مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے دیگر معاملات رہتے ہیں اور کبھی بھول بھال کے لے گئیں، تو اب حکم شرعی کیا ہوگا؟ عالمہ افق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ ایپس سے موبائل کے اندر موجود ہیں اور بے دھیانی میں اس کو لے جاتی ہیں، تو چونکہ یہ ایپس جو ہوتی ہیں موبائل کے اندر ریز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں اور ان کا حکم اصل والا نہیں ہوتا، بالفرض اگر قرآن پاک موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر کوئی ٹچ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احکام شرعی یہ موجود ہیں کہ وہ اصل قرآن کے حکم میں نہیں ہوتا۔ علماء کرام اسے اور کلیئر کر دیجئے، ایک بات ہماری رہ گئی، بے وضو چھونا ضمن ذکر کیا ہے صفحہ نے، لیکن آپ بھی اس کا تذکرہ دیکھیں، قرآن پاک کو بے وضو ٹچ کرنا اس صورت میں منع ہوتا ہے کہ جب وہ اصل حالت میں اصل کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی جزدان وغیرہ بھی نہ ہو، اس کو فزیکلی آپ بے وضو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک ٹی وی پر چل رہا ہو اور آپ اسکرین کو ٹچ کریں، یا موبائل پر چل رہا ہو اور آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، تو چونکہ یہ جو موبائل پر یا ٹی وی پر جو ریز آتی ہیں یہ اصل کے حکم میں نہیں ہوتی، یہ شعاعیں ہوتی ہیں، وہ ریز مل کر ایک نقش بناتی ہیں اور وہ ہمارے اسکرین پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ موبائل کو اگر توڑے تو کیا اندر سے قرآن پاک نکلے گا؟ ایسا نہیں ہوگا نا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ریز ہوتی ہیں جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں، تو اس میں
में भी बेहतर सूरत यही होती है कि आप वजू करके अगर उसको टच करें, अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नीचे बटन्स वगैरह मौजूद होते हैं, बाज़ औक़ात बटन से भी आप उसको पेजेस आगे पीछे कर सकते हैं, तो यूं कर लें। और अगर बिलफर्ज ऐसा कोई ऑप्शन मोबाइल में मौजूद नहीं है, तब उसको टच करने में कोई गुनाह का पहलू नहीं है। अब होता ये कि अगर हम इस चीज़ का भी मना करें कि आप मोबाइल में इसको टच नहीं कर सकते, तो बहुत सारे हजरात और ख़वातीन ऐसी हैं कि जो ऑफिस टाइमिंग में हैं, वहाँ पर या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस दौरान वजू नहीं है, अब सफ़र भी लंबा है, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी है। अब अगर उनको इसका भी मना किया जाए, वो कुरान पाक मोबाइल में होता है, वो उतनी देर में तफसीर कुरान पढ़ लेते हैं, तर्जुमा कुरान पढ़ लेते हैं, तो वक्त का एक अच्छा यूटिलाइज हो जाता है, एक अच्छा यूज़ हो जाता है। उनको अगर मना किया जाए, इसी तरह ऑफिस के अंदर फ्री टाइमिंग होती है, लेजर आवर्स होते हैं जिसके पास, अब वो देख रहे हैं कि वॉशरूम गंदे हैं, जाके वजू कैसे करें, फिर वॉशरूम मिल भी नहीं रहा होता, बाज़ औक़ात रश ज़्यादा होता है, तो फिर वो क्या करेंगे, अगर उनको इसका मना किया जाए तो वो फिर कोई फजूल एक्टिविटी में लग जाएंगे, गेम खेलेंगे या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो निकाल ली या सोशल एप्स ऑन कर ली या गाने सुनना शुरू कर दिए। तो इससे बेहतर तो यही है ना कि इंसान इस चीज़ की इजाज़त के ऊपर अमल करे और फिर कुरान पाक को इस तरह से टच करके पढ़ ले। हाँ, बेहतर वही होगा कि इंसान जो है वो ऐसी सूरत में वजू कर सकता हो तो कर ले। और मेरी बहनें अगर वॉशरूम कुरान पाक ले जा रही हैं तो क्या हुक्म शरअ होगा? जी, तो एक और नुक्ता मैं जिक्र कर दूं सिर्फ कि हालत जनाबत में, यानी जब गुस्ल फर्ज हो, उस सूरत में कुरान पाक की तिलावत करना ज़बान से जायज़ नहीं होता, ये बस याद रखिएगा। बेवुज़ूपन जब हो तब तो तिलावत की जा सकती है, लेकिन जब बेगुसलापन हो कि गुस्ल वाजिब हो, उस वक्त कुरान पाक की तिलावत ज़बान से करना जायज़ नहीं होता।